الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قابل احترام علماء کرام، جامعہ ہاذا کے سابق اور موجودہ طلباء کرام اور محترم حاضرین، جامعہ امام بخاری نہ صرف ہمارے شہر کا بلکہ پورے علاقے اور پورے ملک کا ایک قابل فخر، قابل تحسین اور انتہائی مفید ادارہ تھا. گردش حالات سے صورتحال بدلی. میری اور آپ سب کی یہ دعا ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر بام عروج تک لے جائے اور وہ اسی طرح انتہائی مفید خدمات انجام دیتا رہے جیسے پہلے دیتا رہا ہے. اس کے لیے عزیز مکرم پروفیسر حافظ مطیع الرحمن صاحب کی صحت کے لیے اور پاکستان میں مستقل نہیں میں کہتا لیکن زیادہ سے زیادہ قیام کے لیے بھی دعا کریں. جامعہ امام بخاری میں تقریب بخاری انشاءاللہ ابھی محترم کا ہم فاضلانہ درس سنیں گے. میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر پاک قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت اگر صرف الفاظ کی ہوتی تو اسے الہی حفاظت یا مکمل حفاظت نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت تو کی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے مفہوم اور جو یہ چاہتا ہے، جس طرح کی عملی زندگی قرآن پاک چاہتا ہے، اس طریقے کی بھی حفاظت کی ہے. اور وہ طریقہ اور وہ مفہوم صحیح الفاظ کا کہاں ملتا ہے؟ وہ حدیث پاک میں ملتا ہے، جس کے بغیر نہ قرآن پاک کو صحیح طور پہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ اس پر عمل ہو سکتا ہے. اگر صرف ڈکشنری سے، لغت سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ نامکمل ہی نہیں ہوگی، ناکام ہوگی کوشش. عربی بہت وسیع زبان ہے اور اس میں
ایک مفہوم کی ادائیگی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں اور ایک لفظ بہت سے معنی دیتا ہے۔ عربی زبان کی مبسوط اور مستند لغت لسان العرب میں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ صلاۃ کے تقریباً 22 کے قریب معنی لکھے ہوئے، اور ان میں بالکل مختلف مفہوم شامل ہے۔ صلاۃ کا معنی عام دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود شریف والی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی یہ نماز بھی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، صلاۃ کا معنی یہ تو ملتے جلتے یا قریب ہو گئے۔ صلاۃ کا معنی آگ تاپنا اور سینکنا بھی ہے، آگ پر کباب بنانا بھی ہے۔ اب ایک شخص کہے جی سردیوں میں نے آگ تاپ لی یا اس میں کباب بنا کے مزے کیے، میری صلاۃ تو ادا ہو گئی؟ نہیں ہوگی، جب تک وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے نماز نہ پڑھے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ پھر صلاۃ کا ایک معنی ایک طرح کی ایک خاص قسم کی گھوڑ دوڑ بھی ہے، ہارس ریس۔ صلاۃ ایک ہڈی کو کہتے ہیں، گردن کی ایک ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو ایسی گھوڑ دوڑ جس میں فرسٹ آنے والے گھوڑے کے بالکل پیچھے سیکنڈ والا ہو، دوسرے نمبر پہ گھوڑا ہو، حتیٰ کہ دوسرے نمبر پر آنے والے کا سر اس کی گردن کے ساتھ جا کے لگا ہوا ہو، تو اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اب آدمی ریس کھیلتا ہے، گھوڑ دوڑ میں حصہ لیتا ہے، اس کا گھوڑا دوسرے نمبر پہ یا پہلے نمبر پہ آتا ہے، اسی انداز میں جو میں نے کہا، کہتا ہے یہی صلاۃ ہے میری۔ اسی طرح زکوٰۃ، پاکیزگی، کس چیز کی پاکیزگی؟ کپڑوں کی، جسم کی، کس چیز کی؟ نہیں، مال کی وہ پاکیزگی جس کا طریقہ حدیث میں بتایا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ہم حدیث کا سہارا لیں، حدیث کے ذریعے اس کو سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اسے سمجھیں۔ دوسری بات، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا قرآنی حکم باقی قرآنی احکام کی طرح دائمی ہے، قیامت تک کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب پہلے پتہ ہو کہ آپ فرماتے کیا ہیں، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، آپ کے فرمان کے مطابق چلیں گے، تو یہ اطیع الرسول پر عمل ہوگا۔ یہ فرامین کہاں سے ملیں گے؟ آپ کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کا عمل کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا۔ تو حدیث کی اہمیت اور حجیت کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پر عمل ممکن ہے۔ دوسری بات، جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قراء، حفاظ پیدا کیے، لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو، یہ پڑھے جانے کے قابل کتاب ہے، قرآن ہے، اس کو پڑھو، اس کو یاد بھی کرو۔ اب وہ سینوں میں بھی محفوظ ہے، کتابوں میں بھی محفوظ ہے، تو دوہرے طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا آیا ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت اس طرح ہو۔ جو محدثین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور ان کو توفیق دی حدیث کا علم حاصل کر کے اس کو محفوظ کرنے اور اس کو پھیلانے کی دنیا بھر میں آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ علم بھی تھا، وہ ان کے سینوں، ذہنوں، دماغوں میں محفوظ بھی تھا، یادداشت بھی اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی ان کو عطا فرمائی۔ میں اس کی مثالیں نہیں دے سکتا اس وقت۔ بہت عجیب قسم کی یادداشت، میموری ان کو عطا کی گئی تاکہ وہ حدیث یاد رکھ سکیں، آگے اسی طرح پہنچا سکیں جس طرح انہوں نے حاصل کی ہے اور سنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بالعموم میں بات کر رہا ہوں، انہیں عمل کی بھی
بہت شاندار اور اونچی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جو پڑھتے اور جو پڑھاتے تھے اور جو سنتے اور جو سناتے تھے دین کی وہ باتیں ان پر ان کا عمل بھی بڑا پختہ تھا، عمل بھی عامل تھے، خالی عالم نہیں۔ اس حوالے سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھا جائے تو انہوں نے 14 سال کی، جس کو ٹینڈر ایج کہتے ہیں نا، نوعمری میں انہوں نے ان کے رحلات علمی یعنی سفر علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے، مختلف اساتذہ سے پڑھنے کے لیے 14 سال کی، حافظ ابن حجر تذکرۃ الحفاظ میں کہتے ہیں کہ 14 سال کی عمر سے انہوں نے یہ رحلات اور سفر شروع کیے، اور اس میں جو مشکلات انہوں نے اٹھائیں اور باقی محدثین نے بھی، اس کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے، بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ کمیونیکیشن کے، سفر کے وسائل، ذرائع اس طرح نہیں تھے جس طرح آج ہیں۔ جنگلوں بیابانوں کو کاٹ کے، قطع کر کے ان علاقوں تک یا ان شہروں تک جانا جہاں سے حدیث مل سکتی ہے، جہاں اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں حدیث کے، بھوک پیاس مشقت خطرات ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ہر چیز کا فیس کرتے ہوئے۔ بہت سے محدثین اور بھی ہیں، لیکن حضرت امام بخاری بھی ان مشکل مراحل سے گزر کے اور تقریباً 16 سال تک ان مراحل میں رہے، اور اس کے بعد اس مقام پر پہنچے جس پر کوئی اور محدث نہیں پہنچ سکا، اور اس کا اعتراف ان کے معاصرین نے بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ معاصرین میں کو اب تھوڑی بہت چشمک بھی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، اور اس کا اعتراف کسی معاصر کی عظمت کا اعتراف کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بعد میں لوگ زیادہ آسانی سے تعریفیں کر لیتے ہیں، لیکن ان کے معاصرین نے بھی، اور چھوٹے موٹے نہیں، جو ان کے پائے کے قریب کے لوگ تھے، انہوں نے ان کی عظمت علمی کا اعتراف کیا۔ ایک مثالیں میں دیتا ہوں۔ دارمی خود بڑے محدث ہیں، تو ان کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ہوا اعلمنا و افقہنا، وہ ہم سب میں محدثین یہ اصل جو تھے یا اس کے قریب، وہ کہتے کہ یہ امام بخاری ہم سب میں زیادہ علم والے بھی ہیں اور سمجھ والے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں اور اس کی سمجھ بھی رکھتے ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ ان کے بہت سے امام صاحب کے بہت سے شاگردوں اور راویوں میں آگے محمد بن سلام بیکندی بھی ہیں، نہیں شاگردوں میں نہیں، استادوں میں ہیں، ان کے اساتذہ میں، شیوخ میں۔ اور میں ضمن ذکر کر دوں کہ یہ رحلات علمی جو ہیں ان میں محدثین نے شمار کیا ہے کہ تقریباً 1000 شیوخ سے احادیث آپ نے لیں، اور ان میں سے 299 ایک کم 290 شیوخ کی روایات انہوں نے صحیح بخاری میں شامل کی ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ باقی سب غلط تھیں، لیکن جو زیادہ ان کے نزدیک مستند تھیں اور صحیح تھیں اور اتھینٹک تھیں، ان کو جمع کیا۔ تو ان اساتذہ میں محمد بن سلام بیکندی بھی ہیں۔ تو یہ استاد ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ بخاری محمد بن اسماعیل میری کلاس میں میرے سامنے دو زانو ہو کے جب بیٹھتا تھا تو لا ازال خائفا منہ، میں ڈرتا رہتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ استاد کا حال تھا اس قابل ترین شاگرد کے سامنے۔ اور ان کے ایک اور استاد ہیں اسماعیل بن اویس ان کا نام ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک دن کہا، اور محمد بن اسماعیل بات سنو یار، یہ میرے نوٹس ہیں، نوٹس کی کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں، ایک نظر ان کو ذرا چیک کرو، دیکھو جو غلطیاں ہیں وہ مجھ کو بتا دو۔ استاد شاگرد سے اپنی غلطیاں نکلوا رہا ہے یا معلوم کر رہا ہے، بہت سی ایسی باتیں۔ پھر
جو بات میں نے کی تھی کہ محدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمیت عامل لوگ تھے. امام وکیع کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہیں. وہ نصیحت کرتے تھے کہ اذا اردت ان تحفظ حدیثا فعمل به، حدیث کو یاد کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ صرف اس کو رٹو نہیں، اس پر عمل کرو. عمل کرنے سے وہ یاد رہے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ وضو کے مسائل جو حدیث میں آئے ہیں، نماز کے، وضو کے، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں جن پر روزانہ عمل ہوتا ہے، وہ لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی زیادہ یاد ہوتے ہیں، علماء کو بھی زیادہ یاد ہوتے ہیں. نکاح، وراثت، اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ کم یاد ہوتے ہیں، مستحضر کم ہوتے ہیں، پڑھے ہوتے ہیں لیکن مستحضر کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا کسی حدیث پر عمل ہوگا، اتنا کسی بھی چیز پر جتنا عمل ہوگا اتنا وہ یاد رہے گا. تو محدثین عامل لوگ تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹا سا، بظاہر چھوٹا سا ایک جملہ ہے اور چھوٹی سی بات نظر آتی ہے لیکن بہت بڑی بات. کہتے ہیں کہ ما غبت منذ علمت ان الغیبۃ حرام، جب سے مجھے یہ پتہ چل گیا، جب سے میں نے یہ پڑھ لیا قرآن و حدیث میں کہ غیبت، چغلی حرام ہے، اس کے بعد سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. سنتے بھی نہیں تھے، سننے سے بھی اعتراض کرتے تھے. کوئی شروع کرتا تھا کہتے تھے منہ اوڑھ لیا کا اور کو بات کر، اور کرتے تو بالکل نہیں تھے. چھوٹی بات ہے بظاہر لیکن اپنے آپ کو دیکھیں تو بہت بڑی بات نظر آتی ہے. ہماری، حتیٰ کہ میں معذرت سے اور افسوس سے کہوں گا کہ ہمارے دینی جو مجلسیں ہیں یا علمی اہل علم کی جو مجلسیں ہیں، ان میں بھی وہ بھی کم ہی غیبت سے خالی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ ضمن بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے کہ الحمدللہ ایک سفر کے دوران مجھے موقع ملا حضرت امام کے مرقد منور پر، آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہونے کا. اور وہاں میں نے ایک چیز دیکھی. آپ جانتے ہیں کہ کمیونسٹ رول میں روس اور اس سے جو ملک جو اس کے اندر جو شامل باقی ملک تھے، ان میں دین کو ختم کرنے کی، دینی اقدار اور شعائر کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش 70 سال تک. مسجدوں کو ڈانس گھر اور شراب خانے بنایا گیا. میں نے دیکھا ہے ویران مسجدوں کو اور آباد مسجدوں کو بھی اب حالیہ دور میں. تو لیکن میں وہاں گیا تو اس کے قریب، قبر مبارک کے قریب ایک مسجد ہے. اس میں 7، 8 یا 9 سال کی کوئی 5-7 لڑکیاں وہ صفائی کر رہی، جھاڑو دے رہی. چھوٹی تھی، زیادہ بڑی نہیں. لیکن میں اور میرے ساتھی جب داخل ہوئے تو وہ منہ چھپا کے بھاگ گئی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی تک یہاں یہ دین کے اثرات جو ہیں وہ باقی ہیں. بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ امام صاحب سفر وغیرہ سے فارغ ہو کے آئے اپنے شہر بخارا میں. آپ کا مدرسہ بھی میں نے دیکھا ہے، مدرسہ میر عرب. وہاں چھوٹے پیمانے پہ کام پھر شروع ہو گیا ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ شروع کی بات ہے، 90 کی دہائی کی شروع. تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ لوگ وہاں قرآن کریم ان کو تحفے میں دیا جائے، کیونکہ ان ظالم کمیونسٹوں نے عربی، فارسی اور یہ زبانیں جن میں دینی لٹریچر ہے ان کو بالکل بین کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی ماسکو میں. اس میں لوگوں نے اس وقت کے حالات اپنے باپ دادوں سے سنے ہوئے بتائے. تو ایک نے یہ بتایا کہ ہمارا استاد ہمیں قبرستان میں لے جایا کرتا تھا اور دعا کے بہانے جماعت، شاگردوں کی جماعت کو کہ جی ہم دعا کرنے جا رہے ہیں. اور وہاں وہ جاتے جاتے حرف شناسی کے لیے کتبے لگے تھے عربی اور فارسی میں، جو قبروں پر
ان کتبوں کی مدد سے حرف شناسی کراتا تھا کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ ایک اور نے بتایا اس زمانے میں علم دین کو کیسے زندہ رکھا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ بڑے لوگوں کے گھروں میں تہہ خانے ہوتے تھے، بیسمنٹ، تہہ خانے ہوتے تھے، اور استاد وہاں بیٹھتا تھا، شاگرد خفیہ طور پہ رات کو آتے تھے، چراغ جلا کے وہ ان کو پڑھاتا تھا، اور پھر ہر دفعہ، تقریباً ہر دفعہ اس جگہ کو تبدیل کیا جاتا تھا کہ کل ہم فلاں جگہ ملیں گے، تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہاں روزانہ لوگ کیوں آتے جاتے ہیں۔ ان حالات میں انہوں نے زندہ رکھا علم کو، اور آج جب میں گیا تو میں اس وقت بھی یہ دیکھ کے علماء کو ملا، یہ دیکھ کے حیران ہوا اور شرمندہ بھی ہوا کہ ان کے عام جو ایوریج ان کا عالم ہے، اس کی عربی بول چال، تحریر، ہر چیز وہ ہمارے ایک اچھے عالم سے بھی بہتر ہے آج بھی، ان تمام مشکلات کے باوجود۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کی، تو بخارا واپس آئے تو لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ بخارا شہر کے ذرا باہر ایک سرائے بنانی ہے، ہوٹل قیام کے لیے، مفت قیام ہوتا تھا مسافروں کے لیے، اس زمانے میں سرائے بناتے تھے، تو بنانی ہے، تو انہوں نے بنانا شروع کی۔ تو حضرت امام بھی تشریف لے آئے اور اینٹیں اٹھا کے مزدوروں کی طرح ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لوگوں نے احتراماً کہا جناب ہم موجود ہیں، آپ آرام فرمائیں، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ ان کا میں تمہاری طرح ثواب کا محتاج نہیں ہوں، میں بھی محتاج ہوں۔ یہ ان کا تھا جذبہ عمل۔ تو میں بات لمبی نہیں کرتا، حضرت کا خطاب ہے، تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسی طرح حدیث کی اہمیت، اس کی فضیلت سمجھنے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت الامیر علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ، جو انتہائی اپنے جاندار شاندار انداز میں علم حدیث، اس کی اہمیت، اس کی حجیت کے حوالے سے الحمدللہ نصیحتیں فرما رہے تھے۔